اب میں دیکھ رہی تھی کہ اسی کے ساتھ، کیونکہ 2 دن کے بعد الیکشن ہے، ٹھیک ہے جی، کل کا دن نکال دے، 8 تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن ہے پاکستان کے اندر. تو پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے، کسی بھی خلاف ورزی کا پوری طاقت سے جواب دیں گے، پاک فوج منہ توڑ جواب کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تقریریں ہو رہی. تو اس میں مجھے نظر ایک چیز یہ آئی کہ جو ہمارے فارمر جو ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو ہیں، انہوں نے اپنے جلسے میں کشمیر کاز کو جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جناب آپ مجھے ووٹ دیں اور میں آ کر کشمیر کاز کو جو ہے وہ لے کر جاؤں گا. جاننا چاہوں گا، دنیا بھر میں 1.5 ارب مسلمان آبادی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ اس کو میں آگے بڑھاؤں گا کشمیر کاز کو، بس آپ نے مجھے ووٹ دینا اور ایک مرتبہ مجھے پرائم منسٹر بنا دینا ہے، اور پھر پرائم منسٹر بننے کے بعد میں نے کشمیر کو جو ہے وہ مطلب آزاد کرا کے دکھانا ہے، کیا کرنا ہے جو بھی ان کا کہنا ہے. انہوں نے کہا کشمیر کاز کو میں آگے بڑھاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ I will awaken the conscience of the world to fulfill its promises to Kashmir. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کے ضمیر کو جو جگانے کی بات کریں تو آپ دنیا کے ضمیر کو کشکول ہاتھ میں پکڑ کے کیسے جگائیں گے؟ اور جب اس طرف بارڈر پار کر کے مودی صاحب نے 14 ارب ڈالرز کا جو بجٹ ہے وہ رکھ دیا ہے کشمیر کے لیے، تو پھر بارڈر کے اس طرف کشکول پکڑ کے آپ دنیا کا ضمیر کیسے جگائیں گے؟ یہ مجھے بتا دیں. آپ دیکھیں نا، آپ جس کے پاس جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ ہے، تو وہ کہیں گے بھائی آپ کے تو اپنے ایشوز اتنے ہیں، آپ کے اپنے مسائل اتنے ہیں، آپ پہلے اس پہ تو نظر ڈال لیں، آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ اس پہ تو ذرا نگاہ ڈال لیں. آپ بات کرنے آئے ہمارا ضمیر جگانے کے لیے، پہلے اپنا ضمیر جگا لیو. جو کچھ کنٹری کے اندر ملک کے اندر ہو رہا ہے تو پہلے آپ سب مل کے اپنا ضمیر جگائیں، ملک کے حالات ٹھیک کریں، اور پھر آپ ہمارے پاس آئیں اور پھر آپ آ کے کشمیر کا نام لیجیے گا. اور بہت ہی دیکھیں، بڑی ہی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ عامر لیاقت حسین کہا کرتے تھے بڑی نازک صورتحال ہے، تو یہ بڑی نازک صورتحال کیا ہے بھلا؟ نازک صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں اور ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی ہے جناب، اور بڑی آپ کو پتہ ہی نا سب ہوتا ہے، اور کہاں سے لے کر کہاں تک جو ہے لوگوں نے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے لیے سولیڈیرٹی کا اظہار کیا. میرا تو سوال جو ہے وہ تمام پولیٹیشین سے ہے جو اس وقت نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھائی آپ بے ہوش نہیں ہو گئے یہ سن کے کہ 14 بلین ڈالرز کا بجٹ اناؤنس ہو گیا؟ وہاں پر نریندر مودی کی حکومت نے 14 بلین ڈالرز کا بجٹ اناؤنس کر دیا کشمیر کے لیے. ہوش میں رہے آپ؟ بے ہوش نہیں ہو گئے کہ یہ کیا کریں گے ہم؟ کیونکہ یہ جو 14 بلین ڈالرز ہیں یہ جب کشمیر میں لگیں گے، جموں کشمیر میں جب یہ لگے گا پیسہ، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہنچے گا؟ اس میں آلریڈی دبئی کی کتنی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، کنسٹرکشن کمپنیز، ہم اس کے پر پورے پروگرام کر چکے ہیں. وہ کیسے وہاں پر جو ہے منصوبے لے کر آ رہے ہیں. وہ تو 14 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ان کے جو کتنے بلین ڈالرز کی وہ کر رہے ہیں، کسی کی 20 آتی ہے، کسی کی 30 بلین ڈالرز کی وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں. تو کیا یہ اب صرف تھیوریٹیکل بات رہ گئی ہے؟ ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے؟ دنیا بھر کے مسلمان ممالک کیا آنکھیں بند کر کے اسی طرح سے وقت بتاتے رہیں گے؟ دراصل جو مسلمان جتنی بھی قومیں ہیں وہ آج کل اپنے جو ان کے کمرشل انٹرسٹ ہے وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور ایمان کی جو ریئل روح ہے وہ ان میں نہیں ہے. دراصل کافی سارے مسلمان ملک جو ہے وہ بھارت کی سائڈ لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں وہاں پر ایک قرارداد پاس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور یہ جو ممالک ہے ان کے بھارت کے ساتھ تجارتی جو تعلقات ہے یا نفع ان کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں میں جب تک
میرے خیال میں جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کشمیر کے ہی کچھ لوگ یعنی جیسے شیخ عبداللہ ہے اور یہ لال جواہر پنڈت تھا، خود کشمیر کا پنڈت تھا، ان دونوں نے مل کر دراصل یہ تمام سازش گھڑی. اور چاہوں گا اقوام متحدہ کیا اس کو انٹینشنلی غیر فعال کر دیا گیا ہے یا پھر بائی ڈیفالٹ غیر فعال ہو چکا ہے؟ وہ بظاہر صرف ایک ادارہ رہ گیا ہے جو کہ صرف ریزولوشنز پاس کرتا ہے بس. بالکل صحیح کہا آپ نے، یونائٹڈ نیشنز ختم ہو گیا ہے، یہ تو لیگ آف نیشنز کی طرح ہو گیا ہے، ان افیکٹو. یہ تو ایک فرینکلی ختم، یہ پورا انٹرنیشنل پیس آرکیٹیکچر تباہ ہو گیا ہے. اور اس کا ثبوت نہ صرف کشمیر ہے جو 75 سال سے انہوں نے فیصلہ نہیں کر پایا اس لیے کہ ویٹو ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے غزہ میں، یہ وہی بات ہے نا، روز 150 لوگ مارے جا رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا نام و نشان نہیں ہے. بلکہ نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کا نام، نیٹو، او آئی سی اور کیا کیا آئی سی جے، ان کے کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پیس کا جو آرکیٹیکچر ہے دنیا میں وہ تباہ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اب مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اس کا ہی بات آپ چلے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ آف نیشنز کی طرح اب یہ وقت آ گیا کہ اقوام متحدہ کے بجائے کوئی نیا ادارہ آئے، کوئی نیا پلیٹ فارم آئے جو کہ واقعی میں صحیح معنوں میں مظلوم کی آواز بنے بین الاقوامی سطح پہ؟ نہیں ہو سکتا ہے جی، اس لیے کہ جب تک جو طاقتور سٹیٹس ہیں وہ کہیں گے ہم کسی اداروں میں نہیں جوائن کریں گے جب تک ہمیں ویٹو پاور نہ ہو، تو کوئی سا بھی ادارہ جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. جی ہاں، جی 1962 میں اس وقت چائنا نے تو 1965 میں چائنا اور ہمارا سٹاف ٹاکس ہوئے تھے، مگر اس سے پہلے بھی اگر چائنا کے ساتھ جب یہ جنگ ہو رہا تھا تو اس وقت تو ہم جا کے اپنا مقصد پورا کر سکتے تھے، مگر ہم نے نہیں کیا. اور اس لیے نہیں کیا کہ کینیڈی نے کہا کہ میں کچھ کروں گا تم لوگ مت کرو. دیکھیے امریکہ کی جو فرینڈشپ ہے ہمارے ساتھ، فرینکلی اس میں نقصان کے علاوہ ہمیں آپ ریٹروسپیکٹ میں بھی دیکھیں تو کچھ نہیں حاصل ہوا. بہرحال یہ الگ بات ہے، ایک موقع تو ضرور تھا اس وقت جو ہم نے نہیں لیا. ٹھیک ہے. ایک نہیں، پورے سال میں شاید ہم 5-6 دن ایسے مناتے ہیں. مناتے ہیں جب کب تک سر؟ یعنی کہ ہمیں یہ دن دیکھیے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمیں یہ اس کو یاد کرتے چلے جانا ہے، عہد کو دہراتے چلے جانا ہے، اس کو تازہ کرتے چلے جانا ہے. کیونکہ یہ ابھی تو 70 سال ہوئے ہیں نا قوموں کی زندگی میں. آپ کو پتا کہ تاج برطانیہ کی غلامی جو ہے اس میں ہم نے کتنا عرصہ کاٹا اور کتنی قومیں کتنا عرصہ محکوم رہی. لیکن یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ تو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مستقل جو ہے نزاع کا باعث بنا ہوا ہے، بون آف کنٹینشن. اگر اس کو ہم حل کر لیں اور تو بھارت اور پاکستان مل کر بین الاقوامی طور پر بھی اور اس علاقائی طور پر بھی خطے کی سطح پر بہت کچھ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس خطے کو ترقی دے سکتے ہیں، اس میں غربت کا خاتمہ تیزی سے کر سکتے ہیں. لیکن سر اس کے لیے نیت صاف ہونا بھی تو ضروری ہے نا. اور یہ دیکھیں اب یہ کئی مرحلے ایسے آئے ہیں، اب یہ دونوں ملک جو ہیں ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، اب جنگ کوئی آپشن نہیں رہی. اور شملہ معاہدہ جو ہے اس میں یہ بات طے کی گئی تھی یہ 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا.